بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دی انفرٹینمنٹ ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی رضا۔ معزز سامعین، حال ہی میں جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف انتقال کر گئے ہیں۔ ان کی عمر 79 برس تھی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان کی زندگی کے کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں، تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ پرویز مشرف 11 اگست 1943 کو بھارت کے شہر دلی کے دریا گنج علاقے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد انڈین سول سروسز میں ملازم تھے۔ آپ کے والد کا نام سید مشرف الدین تھا اور آپ کی والدہ کا نام زریں بیگم تھا۔ سید مشرف الدین کا شمار دلی کے امیر ترین مسلم فیملیز میں ہوتا تھا۔ پرویز مشرف کا بچپن دلی کے دریا گنج علاقے میں ایک بہت ہی بڑی حویلی میں گزرا، جو حویلی بعد میں ایک محلہ بن گئی۔ سن 1947 میں جب پاکستان اور بھارت الگ الگ ہوئے تو پرویز مشرف کے والد نے فیصلہ کیا کہ وہ یہاں سے ہجرت کر کے کراچی چلے جائیں گے۔ پرویز مشرف کی عمر اس وقت صرف 4 برس تھی۔ کراچی آنے کے بعد سید مشرف الدین نے پاکستان فارن منسٹری میں ملازمت اختیار کر لی۔ پرویز مشرف نے ابتدائی تعلیم ایک کیتھولک اسکول میں حاصل کی۔ اوائل جوانی میں پرویز مشرف فٹ بال، کرکٹ اور باڈی بلڈنگ کے شوقین تھے۔ سن 1964 میں آپ نے پاکستان آرمی کو جوائن کیا۔ آپ کی عمر اس وقت صرف 21 برس تھی اور اس کے اگلے ہی سال سن 1965 کو پاکستان اور بھارت کے مابین جنگ چھڑ گئی۔ پرویز مشرف نے اپنی پہلی جنگ ایز اے سیکنڈ لیفٹیننٹ لڑی۔ 1965 کی جنگ ہار جیت کے فیصلے کے بغیر ختم ہوئی، لیکن پرویز مشرف کو اس جنگ کے بعد پاکستان ملٹری نے گیلنٹری ایوارڈ سے نوازا۔ صرف 22 سال کی عمر میں پرویز مشرف نے گیلنٹری ایوارڈ حاصل کر کے ہی اپنی ترقی کے جو زینے تھے ان پہ چڑھنا شروع کر دیا تھا۔ اس جنگ کے 6 سال بعد ہی سن 1971 میں پرویز مشرف نے ایک اور جنگ بھارت کے ساتھ لڑی۔ انفارچونیٹلی اس جنگ کے نتیجے میں ایسٹ پاکستان مغربی پاکستان یعنی کہ ویسٹ پاکستان سے الگ ہو کر ایک نیا ملک بن گیا، جس کا نام اب بنگلہ دیش ہے۔ اس جنگ میں پرویز مشرف پاکستان ملٹری کے سب سے ایلیٹ گروپ یعنی کہ اسپیشل سروسز گروپ کے ممبر تھے اور انہوں نے ایک SSG کمانڈو کے طور پر اس جنگ کو لڑا اور بہت ہی خوب لڑا۔ پرویز مشرف اپنے اس شاندار کیریئر میں نہ صرف بہت سارے رینکس اکٹھے کرنے میں کامیاب رہے، بلکہ ان کو کاؤ بوائے بھی کہا جاتا تھا، کیونکہ وہ ہمیشہ ویسٹرن کپڑے پہننا پسند کرتے تھے۔ 55 برس کی عمر میں پرویز مشرف چیف آف آرمی سٹاف تعینات ہوئے۔ پرویز مشرف جب چیف آف آرمی سٹاف تعینات ہوئے تو اس وقت وہ اس عہدے کے لیے جونیئر تھے۔ اس وقت کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے انہیں آؤٹ آف دا وے جا کے پروموٹ کیا اور انہیں چیف آف آرمی سٹاف لگایا، تاکہ یہ ان کی حکومت کے لیے کوئی خطرات اگر ہیں بھی تو ان کا مقابلہ کریں۔ میاں نواز شریف نے پرویز مشرف کو اس لیے بھی چیف آف آرمی سٹاف لگایا کیونکہ پرویز مشرف کا امیج اس وقت بالکل اے پولیٹیکل یعنی کہ غیر سیاسی افسر کے طور پر تھا۔ 1999 میں پاکستان آرمڈ فورسز نے انڈین آکیپائڈ کشمیر کے علاقے کارگل میں انسرجنس کی اور یہ بنیاد بنی پاکستان اور بھارت کے مابین تیسری جنگ کے طور پر اس کو لیا جاتا ہے۔ پرویز مشرف اس ٹائم پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف تھے اور ان کی عمر اس وقت 55 برس تھی۔ سامعین، کارگل کی جنگ اس لیے بھی حیران کن ہے کیونکہ اس سے کچھ عرصہ پہلے ہی بھارت کے وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی پاکستان آئے تھے پیس ٹاکس کے لیے، امن کی بات کرنے کے لیے۔ تو اس کے بعد پاکستان اور بھارت کی جنگ کا ہو جانا بہت سے لوگوں کے لیے بہت ہی حیران کن تھا۔ کارگل واقعے کے بعد اس وقت کے پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے پاکستانی فوج کے اس اقدام سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا۔ نواز شریف کے اس عمل سے پاکستانی فوج اور پاکستانی گورنمنٹ کے مابین ایک بہت بڑی دراڑ آ گئی۔
چنانچہ 12 اکتوبر 1999 کو میاں محمد نواز شریف نے اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف جنرل پرویز مشرف کو عہدے سے برخاست کر دیا۔ پرویز مشرف اس وقت ملک سے باہر تھے۔ جنرل مشرف اس وقت سری لنکا سے پاکستان اپنے جہاز پہ آ ہی رہے تھے جب سول ایوییشن کی طرف سے ان کو کہا گیا کہ آپ کراچی میں لینڈنگ نہیں کر سکتے۔ اس خبر کا پھیلنا تھا کہ جنرل مشرف کے جو لائل ساتھی تھے، یعنی کہ پاکستان آرمی اس وقت آلموسٹ سب ان کے ساتھ تھی، ان کی لائل آرمی نے کراچی ایئرپورٹ کو اپنے کنٹرول میں کر لیا اور یہ میک شور کیا کہ جنرل مشرف کی کراچی میں لینڈنگ بحفاظت طے پا سکے۔ اس کے فوراً بعد ہی جنرل مشرف نے نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور مشرف پاکستان کے نئے پریزیڈنٹ بن گئے، اور اس طرح پاکستان میں ایک مرتبہ پھر ملٹری ڈکٹیٹرشپ رائج ہو گئی۔ سن 2001 میں کارگل واقعے کے ٹھیک 2 برس بعد پریزیڈنٹ مشرف نے بھارت کا دورہ کیا اور آگرہ میں ہونے والی کانفرنس میں انہوں نے مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے 4 نکاتی ایجنڈا بھی پیش کیا۔ The legacy of the past years is not a happy one. Our two countries have been through wars. We have paid a heavy price for it. We owe it to our future generations to do our utmost to open a new chapter of goodwill and cooperation. انہوں نے دلی میں واقع اپنے پرانے گھر کا بھی دورہ کیا۔ پریزیڈنٹ مشرف کی مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے پیش کیے گئے 4 نکاتی ایجنڈے کا بھارتی ڈپلومیٹس کی طرف سے کوئی پازیٹیو رسپانس نہ آیا۔ جنرل مشرف پاکستان واپس آئے اور ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے بھارتی ہٹ دھرمی پہ شدید تنقید کی، لیکن اس کے اگلے سال ہی سن 2002 میں نیپال کے شہر کھٹمنڈو میں ہونے والی سارک کانفرنس میں پرویز مشرف نے اٹل بہاری واجپئی سے ایک مرتبہ پھر ہاتھ ملایا اور امن کی بات کی۔ President Musharraf extended a hand of friendship to me. I have shaken his hand in your presence. اور اس کے بعد اسی سال سن 2002 میں ہی پریزیڈنٹ مشرف نے پاکستان میں الیکشنز کرانے کا اعلان کیا۔ اس سے ان کی صدارت کو مزید 5 سال اور مل گئے۔ پریزیڈنٹ مشرف کا ڈاؤن فال شروع ہوتا ہے سن 2007 میں، جب انہوں نے اس وقت کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کو عہدے سے ہٹا کر پاکستان میں ایمرجنسی نافذ کر دی۔ اس کے نتیجے میں پاکستان میں وکلا برادری سڑکوں پر نکل آئی اور ملک گیر احتجاج شروع ہو گئے۔ اسی سال 27 دسمبر 2007 کو پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن محترمہ بے نظیر بھٹو ایک بم دھماکے میں شہید ہو گئیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکرز اور ملک میں بہت سے لوگ اس حادثے کا ذمہ دار پریزیڈنٹ مشرف کو ٹھہرا رہے تھے۔ اس طرح جنرل مشرف اپنی عوامی سپورٹ آہستہ آہستہ کھوتے رہے۔ ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل پریشر کی وجہ سے جنرل پرویز مشرف نے چیف آف آرمی سٹاف کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا اور وہ بطور صدر پاکستان اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے۔ اس کے بعد سن 2008 میں پاکستان پیپلز پارٹی نے الیکشنز جیتے اور ان کی گورنمنٹ وفاق میں بن گئی۔ صدر پرویز مشرف سن 2009 میں خود ساختہ جلا وطنی اختیار کرتے ہوئے دبئی منتقل ہو گئے۔ 2013 میں جنرل پرویز مشرف ایک مرتبہ پھر پاکستان آئے کیونکہ اس سال الیکشنز ہونے تھے اور وہ الیکشنز میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے پاکستان ایک مرتبہ پھر آئے۔ اپنی جان خطرے میں ڈال کے واپس آیا۔ مشرف کا پاکستان آنا تھا کہ ان پر محترمہ بے نظیر بھٹو کی قتل کی FIR درج ہو گئی اور اس کے بعد وہ پیشیاں بھگتتے رہے۔ سن 2015 میں جنرل پرویز مشرف پر ایمرجنسی نافذ کرنے کے جرم میں غداری کا مقدمہ قائم کیا گیا اور پرویز مشرف اس مقدمے میں سزاوار ٹھہرے۔ عدالت نے انہیں سزا بھی سنائی اور غداری کی سزا موت ہے۔
لیکن اگلے ہی سال 2016 میں لاہور ہائی کورٹ نے اس فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا۔ اس مقدمے میں بریت کے بعد جنرل پرویز مشرف فوری طور پر پاکستان سے باہر منتقل ہو گئے اور دبئی میں رہائش اختیار کی۔ 6 سال تک 2016 سے 2022 تک پرویز مشرف دبئی میں مقیم رہے۔ سن 2022 میں پرویز مشرف ایک بہت ہی عجیب عارضے میں مبتلا ہو گئے۔ اس عارضے کا نام ایمیلوڈوسس ہے۔ اس بیماری کے اندر ایب نارمل پروٹین بلڈ اپ آپ کی باڈی میں ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے آرگنز ایک ایک کر کے فیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور 5 فروری 2023 کو جنرل پرویز مشرف نے اپنا آخری سانس دبئی میں لیا اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ سامعین، یہ تھی پرویز مشرف کی ایک شارٹ سی کہانی۔ امید کرتا ہوں میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی صورت میں میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔